زو کے قیام کو 150 سال ہونے کو ہے۔ لاہور زو دنیا کا تیسرا قدیم ترین چڑیا گھر ہے جو لالا میلا رام کی عطیہ کی گئی زمین پر بنایا گیا تھا، جس کے بعد 1923 تک اس کا انتظام میونسپل کارپوریشن کے پاس رہا اور پھر ڈپٹی کمشنر اس کے نگران بنے۔ لاہور زو کو 1962 میں محکمہ لائف اسٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کی نگرانی میں دیا گیا اور پھر 1982 میں وائلڈ لائف اینڈ پارک کو اس کی ذمہ داری سونپ دی گئی اور 2012 میں پنجاب زو سفاری پارک رولز کے تحت زو مینجمنٹ کمیٹی اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اس ٹائم لاہور زو میں 135 انواع کے 1378 جانور موجود ہیں۔ چڑیا گھر کی فیملی میں شیر، زرافہ، بندر، مگرمچھ، دریائی گھوڑا، زیبرے، سانپ، ہرن، مور اور رنگ برنگے پرندے شامل ہیں جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرتے ہیں۔ لاہور زو کی تاریخ میں سب سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے والی ہتھنی سوزی تھی جو 5 برس پہلے سوزی کی موت ہوئی، لیکن چڑیا گھر کا رخ کرنے والے چھوٹے بڑے آج بھی اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ بچے ہاتھی کی سواری دل میں لیے آتے ہیں لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قانونی پیچیدگیوں کے ہوتے ہوئے اس وقت ہاتھی کو لانا مشکل ہے، تاہم دیگر بڑے جانور لائے جا رہے ہیں۔ کئی نسلوں کو جنگلی حیات سے متعارف کروانے والا لاہور زو آج بھی تفریح کے لیے بچوں کی پہلی چوائس ہے اور اس کے سالانہ وزٹرز 30 لاکھ سے زائد ہیں۔ چڑیا گھر میں آنے والے شوقین کی خواہش بڑے جانور دیکھنا ہوتی ہے۔ زو میں پہنچ کر جب انہیں سوزی کا متبادل نظر نہیں آتا اور زرافہ اور گینڈے کی جوڑی بھی نامکمل دکھائی دیتی ہے تو انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کی دلچسپی کے حامل جانوروں کا فوری بندوبست کرے۔ امریکی سیاہ ریچھ کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو کے جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار شمالی امریکہ کے تقریباً تمام جنگلاتی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ کالے ریچھ مختلف قسم کے رہائش گاہوں میں رہتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ امریکی کالے ریچھ سبز خور جانور ہیں۔ ان کی زیادہ تر خوراک پودوں پر مبنی ہے۔ امریکی سیاہ ریچھ بنیادی طور پر پودوں پر کھانا کھاتے ہیں جن میں جڑی بوٹیاں، گھاس، جڑیں، کلیاں، ٹہنیاں، شہد، گری دار میوے، پھل، بیج اور بیج شامل ہیں۔ سیاہ ہنس سیاہ پنکھوں والے پرندے ہیں جن میں سفید پرواز کے پنکھ ہوتے ہیں، چونچ سرخ ہوتی ہے اور پیلا بر اور نوک کے ساتھ ہوتی ہے اور ٹانگیں اور پاؤں سرمئی سیاہ ہوتے ہیں۔ میل فیمیل سے قدرے بڑے ہوتے ہیں جن کا بل لمبا اور سیدھا ہوتا ہے۔ کالے ہنس ایک میوزیکل اور دور تک پہنچنے والی سریلی آواز نکالتے ہیں۔ یہ سیٹی بھی بجا سکتے ہیں، خاص طور پر جب افزائش اور گھونسلہ بناتے وقت پریشان ہوں۔ بطخیں ایک چھوٹی قسم کا تیراکی کرنے والا پرندہ ہے جن کی گردن اور ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس تیرنے میں مدد کے لیے پاؤں میں جال لگا ہوا ہے اور چوڑے اور چپٹے بل ہیں جنہیں وہ کھانا کھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ میٹھے پانی یا سمندری پانی میں رہ سکتے ہیں اور ان کے پنکھ واٹر پروف ہوتے ہیں۔ نر اور مادہ بطخیں اکثر دونوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ نر، جنہیں ڈریگ کہتے ہیں، اکثر ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اصراف اور رنگین پنکھ رکھتے ہیں۔ مادہ بطخ کے پروں کا رجحان سادہ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں
گھل مل جائیں اور اپنے گھونسلوں اور بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ بطخوں کا تعلق گیز اور ہنس سے ہوتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی نسل ہے۔ وہ مختلف قسم کی مختلف چیزیں کھاتے ہیں، بشمول پودے اور دوسرے جانور۔ جنگلی علاقوں میں وہ عام طور پر مچھلی کے انڈے، آبی پودے، چھوٹی مچھلیاں اور کیڑے کھاتے ہیں۔ بطخ پانی کے قریب رہنا پسند کرتی ہے، اس لیے ان کا نام بھی واٹر فاؤل ہے۔ وہ عام طور پر دریاؤں، تالابوں، جھیلوں، سمندروں، دلدل اور کھلے پانی کے قریب کہیں بھی پائے جاتے ہیں۔ بطخوں کے رہنے کی جگہ متنوع ہے کیونکہ یہ پرندے دنیا میں تقریباً ہر جگہ رہتے ہیں، سوائے انٹارکٹیکا کے، جہاں درجہ حرارت ان کے لیے بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مور ایک چمکدار نیلے رنگ کا پرندہ ہے جو اپنے بڑے رنگین چمکدار دم کے پروں کو پسند کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ موروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ مور ایک نر مور ہے۔ ایک نر مور اپنی مادہ ہم منصب کے مقابلے میں زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ وہ وہی ہے جس کے لمبے شاندار دم کے پنکھوں پر آنکھوں جیسے ڈیزائنوں کا نشان ہوتا ہے۔ اس کے دم کے پنکھ یا کورڈز ایک مخصوص ٹرین میں پھیلے ہوئے ہیں جو پرندے کے جسم کی کل لمبائی کے 60% سے زیادہ ہے، اور نیلے، سونے، سرخ اور دیگر رنگوں کے رنگین آنکھ کے نشانات پر فخر کرتے ہیں۔ بڑی ٹرین کو ملن کے رسومات اور محبت کی نمائش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ایک شاندار پنکھے میں لگایا جا سکتا ہے جو پرندے کے پیٹھ پر پہنچ کر دونوں طرف زمین کو چھوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خواتین اپنے ساتھیوں کا انتخاب ان اشتعال انگیز پنکھوں والی ٹرینوں کے سائز، رنگ اور معیار کے مطابق کرتی ہیں۔ مور کی اصطلاح عام طور پر دونوں جنسوں کے پرندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹیکنیکلی طور پر نر صرف مور ہوتا ہے، مادہ مور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو مل کر ایک مور بنتا ہے۔ مناسب نر کئی عورتوں کے حرم اکٹھے کر سکتے ہیں، جن میں سے ہر ایک 3 سے 5 انڈے دیتی ہے۔ در حقیقت جنگلی مور اکثر جنگل کے درختوں میں بستے ہیں اور پارٹیوں کے نام سے اور گروہوں میں جمع ہو کے جاتے ہیں۔ مور زمین پر کھانا کھانے والے پرندے ہیں جو کیڑے مکوڑے، پودے اور چھوٹی مخلوق کھاتے ہیں۔ مور کی 2 جانی پہچانی انواع ہیں۔ نیلا مور بھارت اور سری لنکا میں رہتا ہے، جبکہ سبز مور جاوا اور میانمار یعنی برما میں پایا جاتا ہے۔ ایک زیادہ الگ اور غیر معروف نسل کانگو مور افریقی بارش کے جنگلات میں آباد ہے۔ نیلے مور جیسے مور کو انسانوں نے پسند کیا ہے اور انہیں ہزاروں سالوں سے پالتو جانور کے طور پر رکھا گیا ہے۔ انتخابی افزائش نے کچھ غیر معمولی رنگوں کے مجموعے پیدا کیے ہیں، لیکن جنگلی پرندے خود ہی متحرک رنگوں کے ساتھ پھٹ رہے ہیں۔ وہ ٹیسٹی ہو سکتے ہیں اور دوسرے گھریلو پرندوں کے ساتھ اچھی طرح سے نہیں مل سکتے۔ ان پرندوں کو اصیل لانگ ٹیل پیرٹ بیک چکس کہتے ہیں۔ یہ پرندے فائٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور لڑنے والے مرغے سمجھے جاتے تھے۔ اصیل ان کی سختی کے لیے مشہور ہے۔ چوزے اکثر اس وقت لڑتے ہیں جب وہ صرف چند ہفتوں کے ہوتے ہیں، اور بالغ مرغ موت سے لڑتے ہیں۔ مرغیاں بھی ایک دوسرے کے خلاف بہت جارحانہ انداز اپناتی ہیں۔ ان کے سیاہ، سرخ یا ملے جلے رنگ کے پنکھ ہوتے ہیں۔ اصیل کی سب سے مشہور قسم سرخ، براؤن، چٹا، سیاہ اور سفید چاندی، ہیرا، نوری اور مختلف قسم کے سنہری سرخ رنگ ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر گوشت کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ انڈے کی پیداوار میں ناقص ہیں۔